هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو رمضان بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہمارے رمضان کو مبارک بنا دے. نہ کسی کے کہنے سے رمضان مبارک ہوتا ہے، نہ کسی کے کہنے سے شادی مبارک ہوتی ہے، نہ منہ سے کہہ دینے سے عید مبارک ہوتی ہے. کوئی بھی چیز مبارک تب ہوتی ہے جب اس میں برکتوں والے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، باہر اچھی سی نیون لائٹ میں لکھ دیا شادی مبارک، تو کسی کے لگا دینے سے، لفافوں پہ لکھ دینے سے کبھی بھی شادیاں مبارک نہیں ہوتی. مبارک وہی رشتے ہوتے ہیں، وہی عیدیں ہوتی ہیں، وہی روزے مبارک ہوتے ہیں جس میں کام برکتوں والے کیے جائیں، اور وہ برکتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تک معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کے احکامات سے گزرنا پڑتا ہے. تو معنی یہ سمجھ آئے کہ بس وہی چیز مبارک ہوتی ہے جس میں اللہ کے حکموں کی تابع داری کی جاتی ہے. تو اگر یہ چاند مبارک کرنا ہے، یہ رمضان کو مبارک بنانا ہے، تو پھر ہر وہ کام کرنا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اس کے پاس ہی برکتیں ہیں، اسی سے ہم کو برکتیں لینی ہے، اور برکتیں اس کا حکم بجا لانے سے ہی ملتی ہے. تو اس اعتبار سے آپ سب کو رمضان مبارک کی یہ سوچ کے رمضان کو مبارک بنانا ہے کہ صبح ہو یا شام، حالت روزے میں پیٹ ہو یا روزے افطار کر کے باہر نکل چکے ہوں اس کیفیت سے، پھر بھی برکتوں والے کام ہی ہم نے کرنے انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہم نے جہاں تک اپنا کمپلیٹ کیا تھا ٹاپک، رکو نمبر 23 مکمل ہوا تھا، اور رمضان کی ہی پورا ایک پیرا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا کہ کیا چیز کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اور پچھلی شریعتوں کے روزے کیسے تھے، اس شریعت کے روزے کیسے ہیں، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں سمجھ لیا تھا. اللہ کا نام لے کر اس سے آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 189 رکو نمبر 24 کا آغاز ہو رہا ہے سورہ البقرہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. صدق اللہ العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی اور بڑھتی ہوئی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں. کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں. صحابہ اکرام سوال کیا کرتے تھے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آسمان پہ چاند دکھتا ہے. چاند کی الگ کیفیتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ حلال ہوتا ہے، کبھی وہ قمر ہوتا ہے، کبھی وہ بدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب فل مون ہوتا ہے تو وہ بدر ہوتا ہے، جب بالکل انیشیل نظر آتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے، اور جب بیچ کے چینجز سے گزرتا ہے تو اس کو وہ قمر ہوتا ہے. ایک ہی چاند ہے، صرف اس کی پوزیشنز چینج ہونے کی وجہ سے عربی میں اس کے معنی بھی چینج ہے. اس لیے آپ رویت ہلال کمیٹی سنتے ہیں جو بالکل نئی اگتے ہوئے چاند کو ڈھونڈتا ہے، اور رسول اللہ کو بدر الدجا کہا جاتا تھا. ان کے چہرے پہ ایسی روشنی ہوتی تھی گویا پورے 14ویں کے چاند پہ جو روشنی ہو. تو ٹھیک ہے، ہلال، قمر اور بدر. تو صحابہ پوچھتے تھے کبھی ہلال کی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی قمر ہوتا ہے، اور کبھی بدر ہوتا ہے، تو یہ آتا جاتا کیوں ہے چاند؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ان کی آیت کا جواب دیا، ان کے سوال کا. قل ہی مواقیت للناس والحج. اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ اس لیے چاند آتا جاتا رہتا ہے تاکہ تم اپنے کیلنڈرز چلا سکو. ہمارے پاس دنیا میں اس ٹائم 2 مشہور کیلنڈرز ہیں، ویسے تو اور بھی کیلنڈرز ہیں. ایک شمسی کیلنڈر ہے جو ہمارا سولر کیلنڈر ہے، جنوری فیبروری والا، اور ایک قمری کیلنڈر ہے جو ہمارا لیونر کیلنڈر کہلاتا ہے، محرم سفر والا. اسلام میں جتنی بھی ہماری ایز اے مسلم سیلیبریشنز ہیں، چاہے حج کی عبادت ہو، چاہے روزے کی عبادت ہو، چاہے عید ہو، بڑی عید ہو، چاہے چھوٹی عید ہو، چاہے عورت کی زندگی میں عدت کے معاملات آئیں، یہ سب اللہ کے حکم سے قمری کیلنڈر سے چلتے ہیں. عدت شمسی کیلنڈر کو دیکھ کر نہ عورت بیٹھتی ہے نہ نکلتی ہے، چاہے باقی زمانے میں قمری کیلنڈر کی کوئی ویلیو ہو یا نہ ہو. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کو ڈیلیوری ڈیٹ ڈاکٹر نے یہ دی تھی مگر پہلے ہو گیا یا بعد میں، وہ اللہ کے پاس قمری کیلنڈر سے چل رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے کیلنڈر تم کو قمری دیا گیا ہے، چاند آتا جاتا رکھا گیا ہے، یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اس سے کیلنڈر اور تا کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان ہے اس کو قمری پہ شفٹ کیا ہے، یہ جو عید ہے اس کو قمری پہ شفٹ کیا ہے، یہ جو ذی الحجہ کے 10 ایام میں مبارک آتے ہیں اور حج کی عبادت، یہ سب میری پیاری بہنوں قمری ہیں۔ اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں نا کم ہے کہ اللہ نے اس کو سولر نہیں رکھا، شمسی نہیں رکھا۔ اگر رمضان شمسی کیلنڈر سے آتے تو یا تو صرف سردی کے روزے آتے یا صرف گرمی کے روزے آتے، لیکن اللہ نے اس کو کس پہ شفٹ کیا ہوا ہے؟ قمری کیلنڈر۔ گھوم پھر کے آج 33-34 سال بعد ہم دوبارہ وہی سردی کے روزے رکھنے والے ہیں، اور ہمارے بچے آنے والے زمانے میں اس سے بھی زیادہ وہ والی ٹھنڈ آنے والی ہے کہ ہم اپنی سحری اپنے کمروں میں بھی کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہر موسم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا مزہ دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے عید اگر صرف گرمی کی آتی ہو اور سردی کی ہمیں عید ہی نہ پتا ہو، جیسے آپ کرسچنس کو دیکھ لیں، ان کے لیے فکس ہے ان کی عید 25 دسمبر، ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، ہر سال انہیں پتا سردی میں عید آنی ہے ان کی۔ تو یہ ہمارے لیے تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمارے یہ تمام سیلیبریشنز اور بڑے بڑے معاملات کس پہ شفٹ ہوئے ہیں؟ قمری کیلنڈر پہ۔ نیز ان سے یہ کہہ دو کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے۔ سبحان اللہ، اس کو انڈرلائن کریں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، وَلَكِنَّ البتہ البر کہتے ہیں عربی میں نیکی کو، اور ہلکی نیکی نہیں۔ بر عربی میں آپ نے سنا ہوگا نا، بری فوج اور بحری فوج، اردو میں بحری فوج ہوتا ہے سمندری، اور بری ہوتی ہے خشکی کی۔ بر کہتے ہیں یا بر کہتے ہیں ایک بہت بڑی نیکی کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ لوگ کیا معاملہ کیا کرتے تھے دور جہالت میں کہ جب وہ احرام باندھ لیا کرتے تھے تو اس کے بعد پھر وہ لوگ اپنے گھروں میں سامنے کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، اور ان کا تقوی کی علامت یہ تھی کہ چونکہ اب ہم حالت احرام میں ہیں تو ہم اپنے گھروں میں پیچھے کے چھوٹے دروازے، چور دروازے جنہیں ہم کہتے ہیں نا، اسے کھود لیا کرتے تھے اور اس میں جھکتے ہوئے داخل ہوتے تھے، اور سمجھتے تھے ان کا یہ جھکنا تقوی کی علامت ہے۔ کاندھا جھکا دیا ہم نے، جبکہ گناہ دھڑلے سے کرے بندہ اور جو ہے نا دروازے سے جھک کے گزرے، تو کیا یہ نیکی ہوگی؟ نیکی تو یہ ہے کہ سامنے گندی چیز اور وہ آنکھیں جھکا لے، سامنے بری محفل اور وہ کندھا جھکا لے، وہاں سے نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کا عقیدہ سیدھا کر دیا کہ یہ کیا بات ہے، اگر حج عمرے کا احرام باندھ دیا تو پیچھے کے دروازے سے کیوں آتے ہو، سامنے سے آؤ۔ بلکہ نیکی کا معیار یہ ہے کہ آدمی ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بالکل کانسیپٹ ہی چینج کر دیا۔ ٹھیک ہے، چہرے پہ جو ہے نا حجاب لگا کے اور سر کو سارے بال ڈھانک کر اور ایک ایک بالش کی داڑیاں رکھ کر پھر بھی گناہ کی چیزیں موبائل میں سرچ ہو رہی ہوں، یہ تو نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ظاہر سے نیک نہیں مانتا، وہ تمہیں تمہارے اندر سے نیک دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر تو اسی نے بنایا ہے، بہت سو کے تو چہرے پہ داڑھی اگتی نہیں ہے، تو داڑھی نیکی کی علامت نہیں ہے، داڑھی رکھ کے تقویٰ کتنا آیا یہ ہے نیکی کی علامت۔ بڑی پیاری بات وہ اسرار صاحب کہتے ہیں نا کہ خدا دھوکہ نہیں کھاتا تمہارے کاندھوں پہ رکھے ہوئے رومالوں سے، تمہاری بالش بالش داڑھیوں سے، ٹخنے سے اونچی شلواروں سے، تمہارے حجاب اور برقعوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا، اللہ تمہیں اندر سے دیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی والی بات کی، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تو صرف اسی کی میرے پاس کاؤنٹ ہوگی جو میری ناراضگی سے ڈرتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، آؤ اپنے گھروں میں، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کو مس انٹرپریٹ کرنے کے لیے ان والی آیات کو رکھ کے کہتے ہیں دیکھو کتنا ٹیررسٹ ہے، یہ کہہ رہا ہے ان سے لڑو، ان کو نکالو۔ جب غزہ کے لوگوں نے اسرائیل پہ اٹیک کیا تو کس قدر پوری دنیا میں باتیں ہوئی، کیا پڑی تھی ان کو یہ کام کرنے کی، کیا پڑی تھی فلاں کو اٹیک کرنے کی۔ اسرائیلی ان کے گھر لے کر بیٹھ گئے، ان سے ہڑپ پہ بیٹھ گئے ان کی زمین، تو کیا وہ ریزسٹ بھی نہیں کریں گے؟ مومن کی تو ریزسٹنس کو بھی اس کا ٹیررزم کا نام دے دیا جاتا ہے، اور کافر کے ٹیررزم کو بھی کیا کہا جاتا ہے، فساد ختم کرنے کے لیے ایران پہ بمباری ہو رہی ہے،
یہ ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا نا، وہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ سارے دو ملکوں کو لڑانے کے بعد امریکہ کا صدر کہہ کہ نہیں، میں تو ان کے درمیان مصالحت کرنے کے لیے آیا ہوں، صلح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے تم سے لڑا ہے تو تم بھی ان سے لڑو، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال کے کھڑا کر دیا ہے، سو تم بھی ان کو ان کے گھروں سے نکالو۔ اسلام سراسر عدل اور انصاف کا دین ہے۔ ہر وقت معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ اگر آپ کی معافی کسی کو گناہوں میں اور شیر بنا رہی ہے تو پکڑ کرو اور اس کی پکڑ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ایک سائیڈ اسلام کا دیکھا اور مظلوم بہویں بن کر سانس کو اتنا ظالم بنا دیا کہ وہ سمجھنے لگی میں حق پہ ہوں۔ ظالم کو شے دینا ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم بھائی کی بھی۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مظلوم کی تو ہم مدد کر دیں گے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے کہا ظلم کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لو، مظلوم کی سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ظلم کمزور پڑے گا اور مظلوم پہ سے ظلم ہٹا لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہاں ایک کام کرنا، جب ان سے لڑائی کرو تو شدت میں حد سے مت بڑھ جانا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا مگر زیادتی نہ کرو۔ مثال کے طور پہ لوگ پتہ ہے کیسے زیادتی کرتے ہیں؟ قتل کر دیا کسی نے، پھر اس کے بندے کو جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دیا، لیکن غصہ اتنا ہے بوٹیاں کر دی اس کی۔ یہ جو ایکسٹریم ہوتا ہے نا، زیادتی پہ نہیں ہے۔ کسی دشمن کے ساتھ بھی بدلہ لو مگر زیادتی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو جنگ پہ بھیج رہے ہوتے تھے تو صحابہ کو باقاعدہ تربیت کر کے بھیجتے تھے، دیکھو جب جنگ میں جاؤ تو بچوں اور عورتوں پہ ہاتھ مت صاف کرنا، ان پہ ہاتھ مت اٹھانا، بوڑھوں اور معذوروں کو اٹیک مت کرنا۔ ایون یہ آپ حیران ہو جائیں گے، رسول اللہ کہتے تھے ان کے سامنے ان کے مندر برباد مت کرنا، ان کے گرجا گھروں کو مت توڑنا، کیونکہ ہر ایک کا اپنے دین کی، جیسے ہمیں اپنی مسجد سے محبت ہے، وہ قبضے پہ بھی بنی ہوئی ہو تو ہم کہتے ہیں اس کی دیوار کیوں گراتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ان کے جو گرجا گھر ہو نا، عبادت گاہوں، ان کو مت مسمار کرنا اور نہ ان کے سامنے ان کو بتوں کو گالیاں دینا۔ اتنا پیارا دین ہے کہ یہ کیا ہے، یہ دشمن کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، ہاں تم ان کے ساتھ لڑو، ان کی گردنیں اڑاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے فتنہ ختم کرو، لیکن دشمن کے ساتھ جب کرو ولا تعتدوا، حد سے زیادہ مت بڑھ جانا۔ ہم لوگ سے یہی غلطیاں ہوتی، دشمنی میں اس کی اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے، یہ ہوتی ہے زیادتی کرنا۔ اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس پر دست درازی کرو۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ کسی صحابی سے ماہ حرام میں کسی کا قتل ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے حرمت والے 4 محترم مہینے ہیں، ان میں ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 لگاتار آتے ہیں، اور تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے رجب کا مبارک مہینہ آتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال اور اپنی جانوں پہ ظلم منع تھا۔ اب مشرکین کیا کرتے؟ آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ تو ماہ حرام کے قتل کو جو ہے نا اسلام میں منع ہے، لیکن جب کوئی ایسا معاملہ آئے کہ وہ ماہ حرام میں دست درازی کریں، وہ حرمتوں کو پامال کریں مشرکین، تو آپ ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے رہیں کہ رجب گزرے گا تو ملوں گی تم سے، نہیں، پھر اس کا بدلہ اسی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا ہے کہ ماہ حرام میں جو لڑائی ہے، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی میں ہے، لہٰذا حرمتوں کی تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پہ دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کو انڈر لائن کریں، اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا، اس کے اوپر بات کریں گے، اس کو انڈر لائن کر کے رکھیے گا۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ اچھا، یہاں سے حج کے کچھ فقہی معاملے شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ دورے قرآن میں ہم
فقہی چیپٹرز کو ٹچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اس کے لیے باقاعدہ ہمارے ڈپارٹس موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، دارالفتہ ایکٹیو ہیں، معلمات آپ کے ہونی چاہیے کانٹیکٹ لسٹ میں. جب بھی کوئی حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، رمضان آنے والا ہے، حیض کے مسائل ہیں، دوسرے فیمیل ایشوز ہوتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ مفتیان سے رابطہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں حج اور عمرے کے بارے میں جو معلومات ہیں یا معاملات ہیں، ان کو صرف ہم گزریں گے، اس کی ہم ڈیٹیل اسٹڈی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. جب آپ نے حج عمرے پہ جانا ہو، اس کے پاس جانے سے پہلے، وہاں جانے سے پہلے ضرور اس کی ٹریننگز لیا کریں اور ضرور اس کے بارے میں کچھ فتاوے اپنے ساتھ لے کر جایا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو. اب تو خیر یہ معاملات نہیں ہوتے، پلینس کے تھرو ہم لوگ جاتے ہیں. پہلے جب قافلے جایا کرتے تھے پیدل اور بحری جہاز کے، تب کہیں نہ کہیں اگر ان کو ہائی جیک کر لیا جاتا یا واپس، جیسے رسول اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ہوا 6 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہزار صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے، باقاعدہ احرام میں تھے، اپنے ہدی کے جانور لے رکھے تھے، اور ان کو حدیبیہ کے مقام سے واپس بھیج دیا گیا، ٹھیک ہے. تو اسی معاملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور قربانی میسر آ جائے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، وہ اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ حج تمتع کا ذکر ہو رہا ہے. ایک احرام کے ساتھ آپ، یعنی ایک نیت کے ساتھ آپ عمرہ بھی کر سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے حج کی فلائٹس ذیقات سے جانا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ وہاں پر گئی، اب حج تو آخری دنوں میں پرفارم ہوتا ہے پہلے عشرے کے، تو اس سے پہلے عمرے کا فائدہ لے لینا. اسے کہا جاتا ہے حج تمتع. 3 طرح کے حج ہوتے ہیں، حج قران، حج افراد اور حج تمتع. یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ جو آؤٹ سائڈ آف عربیہ آتے ہیں ان کے لیے سہولت ہوتی ہے کہ جب تک حج کا زمانہ آئے وہ اپنے عمرے کریں، اپنے طواف کریں، وہ اپنی عبادات کو کیش کر سکتے ہیں. اس طرح پورے 10 روزے رکھ لو. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات رحمان و رحیم ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں. عقاب کہتے ہیں، عقب کہتے ہیں پیچھے کو، ٹھیک ہے. عقب کا لفظ سنا میرے عقب میں کیا چیز ہے. عقاب کا لفظ سنا، وہ جو پرندہ پیچھا کرتے ہوئے آتا ہے اس کو عقاب کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے شکار کے جب پیچھے پڑتا ہے نا، اس کو جھنڈ میں سے بھی نکال کے شکار کر لیتا ہے. اس کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے عقاب کی. اللہ تعالیٰ بھی اپنی صفات میں عقاب ہے. گناہ کرنے والا کبھی اس کی باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتا، وہ گدی سے پکڑ کے مروڑ دینے والا ہے. یہ ہاں اس کی رحمت جو ہے نا اس کے غصے پہ غالب ہے آج. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ میں گناہ کر لوں گا اور رب مجھ کو دیکھا گیا نہیں اور میں چھپ کے کر لوں گا، تو شدید العقاب، وہ گدی سے پکڑتا ہے، وہ بھی بڑی سختی سے پکڑتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. الحج اشہر معلومات، اشہر کہا گیا ہے یعنی شہر کی جمع ہے. ایک مہینہ حج کا نہیں ہے، حج کے مہینے ہیں، مہینہ نہیں ہے. کون کون سے مہینے ہیں حج کے؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، تینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے. ہم صرف ذی الحجہ کو حج کا پرفارم حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے، لیکن آنے کے قافلے کے دن اور جانے کے قافلے کے دن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کی خاطر یوں سمجھ لیں ان کو اکرام دیا ہے کہ ان کو بھی حج کے مہینے کہہ دیے. اور یہ جو ذی القعدہ ہے یہ اس لیے بڑا مبارک مہینہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں بھی آتا ہے اور حج کے مہینوں میں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اشہر معلومات. اگر آپ
ترجمے کے بغیر کوئی صرف قرآن پڑھے اور اشہرن پڑھے کہ یہ تو شہر کی جمع ہے یعنی ایک سے زیادہ مہینہ، تو ہم کنفیوز ہو جائیں کہ بھئی حج اور کس کس مہینے میں ہوتا ہے۔ حج پرفارم ذی الحج میں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ 2 آگے پیچھے مہینے اللہ تعالیٰ نے قافلوں کے آنے جانے کے لیے رکھے ہوئے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے وہ کیا کیا کرے گا، اسے اس چیز کے لیے خبردار رہنا چاہیے، فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا، 3 کام حاجی نہیں کر سکتا۔ کیا کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ فسق نہیں کر سکتا، فسقہ کوئی شہوانی کام نہیں کرے گا، میاں بیوی کے ریلیشنز ہیں یا اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہیں، پلس کوئی بدعملی نہیں کرے گا، اور سب سے بڑی بات کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ حج پہ جاؤ گے اور جھگڑا نہیں کرو گے، اور ہمارے یہاں تم میرے تمبو میں گھس گئے، تم نے میرے سے پہلے لے لیا، تم اس سے آگے گھس گئے، میں نے پہلے رمی کرنی تھی، ایک دوسرے کو بس نہیں چلتا کنکر مار دیں اٹھا کے، جو شیطان کو مارنے کے لیے اٹھائے تھے۔ اللہ کے جتنے جھگڑے وہاں ہوتے ہیں نا حج کے دنوں میں، لوگ یہاں سے جاتے نہیں ہیں نا، جانے سے پہلے مقصد نہیں پتا ہوتا، یقین کریں احرام پھاڑ دیتے ایک دوسرے کے، اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم سے پہلے نکل گئے، ہم سے پہلے اپنے سب چھوڑے، آپس میں نہیں لڑتے تو جو لیڈر جاتا ہے اس کی زندگی حرام کر دیتے، ایسا لگتا ہے لیڈر نے شاید ان سے 12-14 لاکھ روپے لے کر پورا مکہ ان کے لیے خرید کے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 3 کام تم نے نہیں کرنے ہیں۔ آنکھوں دیکھی بات بتا رہے ہیں کہ اگر ایک خاتون کو دھکا لگا تو انہوں نے پلٹ کے پیچھے والے کو اتنی زور کا دھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے مت کرو جدال، مت کرو جدال، اصل میں کہتے ہیں بحث کرنے کو، ایسی لڑائی جس میں بحث برائے بحث چلتی رہے، جنگ و جدل، ہاتھ سے بھی لڑنا اور زبان سے۔ حج کے دنوں میں بھائی زبان سے بھی نہیں لڑنا۔ ہمارے پاس بوفے کا کھانا جلدی ختم ہو گیا، ان کے پاس دیر تک کنٹینر میں کھانا آتا رہا، نہیں مقصد پتا ہمیں، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ ہے اللہ کتنی پیاری بات کہہ دی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کوئی نیک کام تم کرو گے اگر تم اللہ کے لیے کر رہے ہو تو کس کے علم میں ہے؟ مت دکھاؤ کہ ایئرپورٹ پہنچ چکے ہو، مت بتاؤ کہ اب ہم حجر اسود، ہاتھ میں موبائل لے کر طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب آپ گھر جائیں پاکستان اور ایئرپورٹ پہ لوگ آپ کو ویلکم کریں تو ایک ہاتھ اپنا منگوانا اور ایک ہاتھ میاں موبائل کا منگوانا، اس نے بھی تو تمہارے ساتھ پوری مشقت اٹھا رکھی تھی، جا جا کے چارج کر کے پھر اس کو گھماتے رہتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں تو جہاں ہاتھ لگا رہے ہیں تو جہاں چھو رہے ہیں، چمٹ رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو کیوں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا؟ ہاں اگر ان کو شوق دلانا ہے یا کوئی پروفیشنل مقصد ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بس ہر نیکی اٹھا کر اسنیپ چیٹ پہ ڈال دو، ہر نیکی اٹھا کے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں میرے لیے کر رہے ہو نا، میں دیکھتا ہوں۔ ایک شیخ تھے، ان کے پاس ایک نابینا کھانا لینے آتا تھا، تو وہ جب اس نابینا کے سامنے کھانا پیش کرتے نا، اس کو اتنا خوبصورت گارنش کرتے، پریزنٹیبل بناتے، اس کے اوپر لیئرنگ لگاتے، تو ان کے شاگرد جو تھے انہوں نے کہا شیخ صاحب یہ بندہ تو نابینا ہے، اس کو آپ اتنا سجا کے پلیٹ کیوں دیتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس کے لیے تھوڑی دیتا ہوں، یہ نہیں دیکھ سکتا مگر میرا رب تو دیکھتا ہے نا جس کے نام پہ میں اس کو دیتا ہوں، تو جو نیکی کرنی ہے وہ کس کے لیے سجانی ہے؟ اللہ کے، جو اللہ دیکھ لیتا ہے، اللہ آپ کی ہر نیکی کو، لوگوں کو تو شاید پتہ بھی نہیں آپ اللہ کے لیے چھپ چھپ کے کون سی نیکیاں کر رہے ہیں، پھر پتہ ان کے جنازوں میں وہ نیکیاں کھلتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جب کبھی کسی ایسے کی ڈیتھ ہوتی ہے جو بہت چھپ کے نیکیاں کرتا تھا، پھر اس کے جنازے پہ آ کے لوگ کہتے ہیں یہ بھائی چلے گئے، یہ تو پتہ نہیں کب سے ہمارے راشن کا خرچہ اٹھا رہے تھے، یہ چلے گئے تو اتنے نیک تھے، تو پھر وہ چھپ چھپ کے، ایک بڑے مفتی صاحب کا انتقال ہوتا ہے ایک زمانے میں، اور وہ اپنی وصیت لکھتے ہیں کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جو بغیر ایک گیپ کے، یعنی عادتاً عصر کی 4 سنتیں پڑھتا تھا، اور یہ کہہ کر وہ فوت ہو جاتے ہیں اپنی وصیت میں۔ اب انتظار ہوتا ہے بھائی، پوچھتے ہیں اس محلے میں کہ بھی کوئی ہے جو عصر کی 4 سنتیں ریگولر بنیاد پہ پڑھتا ہو، تو کافی دیر گزر جاتی، کوئی نہیں آتا ان کے جنازے کے لیے، پھر جب رات ہونے لگتی ہے نا، پھر بادشاہ سلامت آتے ہیں، وہ آ کے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور وہ ان کی میت کے سرانے کھڑے ہو کے بولتے ہیں شیخ جاتے جاتے تم میرا، اللہ سے میرا راز کھول گئے، یہ میری چھپی ہوئی عبادت تھی۔ بادشاہ وقت کا امیجن کیجئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت کو نا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، وما تفعلوا من خیر، تم نیکی کا کوئی بھی کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا۔ راشن کے پیکٹ دیتے ہوئے تصویریں کھنچوانا، گفٹ کے پیکٹ دیتے ہوئے تصویریں کھنچوانا، وہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے وہ واقعہ سنایا تھا، سچا ہے یا جھوٹا واللہ عالم، کہ ایک محلے میں نا
عید کے پیکٹس لے کر کچھ NGOs والے آتے ہیں، بچی جو ہے نا ان میں سے عید کے کپڑے مانگ لیتی ہے اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کی گاڑی سے لٹک کے، اس کے بعد نا لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ تصویر کھینچ لیتے ہیں اس کو دیتے وقت نا، اور پھر بڑے بڑے بینرز پہ وہ تصویریں چلائی جاتی ہیں کہ ہم اس طرح سے غریبوں کے محلے میں جاتے ہیں۔ اگلے سال وہ دوبارہ اسی محلے میں آتے ہیں عید کے پیکٹس لے کر، اور کیا سمجھ کے آتے ہیں کہ بچی پھر آئے گی اپنے گھر والوں کے لیے لے کر جائے گی، لیکن وہ بچی دور کھڑے پہ بیٹھ جو ہے نا چپکے سے ان کو دیکھتی ہے، تو وہ آدمی جا کے بولتا ہے کہ آج تم ہم سے پیکٹ نہیں لوگی؟ کہنے لگی نہیں، پچھلے سال آپ نے دیا تھا نا، ہر کوئی مجھے بول رہا تھا گاڑی والے انکل دے کر گئے، گاڑی والے انکل دے کر گئے، آپ نے ہر جگہ ہماری تصویر چلاتی تھی۔ تو نیکی کرنی ہے تو پھر خدا کے لیے کرے نا، تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں تو لوگوں کو بتا دینا، لازمی 3:30-4 بجے سٹیٹس لگانا تاکہ اگلا سمجھ جائے کہ تہجد میں اٹھے ہوئے۔ تو جو نیکی کرے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے، قیامت کے دن ایسی بہت نیکوکار اٹھیں گے جن کو ان کی نیکی کا ذرہ برابر اجر نہیں دیا جائے گا، منہ کے بل شہید ہو، عالم ہو، سخی ہو، گھسیٹ کے جہنم پھینک دیا جائے گا، اور وہ پوچھے گا اللہ مجھے کیوں جہنم میں پھینک رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس میں سے کون سی نیکی ہے بندے جو تو نے میرے لیے کی تھی؟ سب کا ریوارڈ تو دنیا میں لے کر آ گیا۔ اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے، پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ حج کس کے لیے کرتے ہیں بھائی؟ پاکستانی کس کے لیے کرتے ہیں زیادہ تر؟ اپنے نام سے پہلے حاجی لگانے کے لیے، اور اگر 2-3 حج کر لیے اور اگر کوئی حاجی کہتے نہیں نہیں میں الحاج ہوں، ٹھیک ہے، یہ سٹائل ہے ہمارا نیکی کا۔ ہمارے استاد تو خیر مرد جب درس دیتے ہیں تو وہ دبنگ درس دیتے ہیں، ہم خواتین تو کچھ لحاظ میں رہ جاتی ہیں، تو وہ کہنے لگے اگر حج کرنے پہ حاجی کہلاتے ہو، روزہ رکھنے پہ رمضانی کہلاتے ہو، تو حرام کھانے پہ حرامی خود کو کیوں نہیں کہلواتے ہو؟ یس ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ جب حج کے لیے جاؤ، اور 40 ڈیز 47 ڈیز کے پیکج ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ دن کے لیے جاتے ہیں، کچھ شارٹ اسٹیز پہ جاتے ہیں، اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے وہاں اللہ کا فضل تلاش کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا ہے اللہ کا فضل؟ اسے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہاں جی، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اللہ سے۔ یہاں فضل بامعنی تجارت لیا گیا ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں کوئی تجارت کرنا چاہیں کہ آپ کا اور اچھا ایکسپینس نکل جائے، آپ دیکھیں مکہ جو ہے نا وہ سینٹر آف بزنس ہے، پوری دنیا سے چیزیں اتر کے وہاں آتی ہیں اور پوری دنیا کے لوگ لینے والے بھی وہاں آتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہی چیزیں وہاں دیکھی، ترکی کی خواتین ترکی کی جو ہے نا ہینڈ ایمبرائڈڈ سامان لے کر آتی ہیں، جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا ملکوں کی ثقافت جمع کرنے کا، بہت زبردست وہاں پر سیل ہوتی ہیں چیزیں، پاکستانی خواتین بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہماری فیملی میں سے بھی کوئی یہ کام کرتی تھی خاتون نا، بلینکٹس لے آئی اور ہم کہتے تھے پتہ نہیں حج عمرہ کرنے جاتی ہیں سامان بیچنے بچانے جاتی ہیں، اللہ نے قرآن کی آیت پڑھا کے سمجھا دیا، بہت زبردست کام کر کے آتی تھی وہ تو، وہاں کا زبردست آئٹم لا کے یہاں سیل کر دیا، یہاں کے سامان لے جا کر وہاں سیل کر دیا، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل اس کی تجارت تلاش کرو، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس کی اس نے تم کو ہدایت دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ پہلے معاملہ کیا ہوتا تھا، یہ لوگ جب عرفات سے چلتے تھے مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس پہنچتے، وہاں ٹھہر کے کچھ دیر آپ میں سے جنہوں نے حج پرفارم کیا ہے اللہ کو یاد کرتے، پھر جو ذرا بڑی شان والے ہوتے نا وہ اپنے لیے الگ ایکسس رکھتے تھے، ان کا پلٹنا الگ انداز میں ہوتا اور ہلکے لیول والے الگ انداز میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں سے سب پلٹتے ہیں نا وہیں سے تم پلٹو، کیونکہ حج ہے ہی اس لیے کہ امیری غریبی کا امتیاز ختم کر دیا جائے، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے ہمارے حج پہ؟ پرائیویٹ کے ریٹس الگ، پرائیویٹ کا ایکسس الگ، گورنمنٹ والوں کے الگ، سیمی گورنمنٹ والوں کے الگ۔ جو حج رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں، دھوپ سب کے سروں پر آتی ہے لیکن امیر کے لیے چھاتا گورنمنٹ دے کر کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔
یقین کریں اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جہاں ڈسکریمنیشن ختم کی تھی اللہ نے، اللہ کے نبی نے وہیں حرم میں ہی کہا تھا نا، آپ کو پتا ہے عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے یہ شاندار خطبہ دیا تھا کہ انسانیت میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا، ہاں بس اعلیٰ وہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ وہیں غریبی امیری کا سب سے زبردست شکل نظر آ رہی ہوتی ہے، جہاز میں بھی ایک بزنس کلاس ہوگی، ایک یالی کلاس، نیچے اترتے ہی پروٹوکول سے پتہ لگ جاتا ہے یہ پرائیویٹ والے 30 لاکھ میں آیا ہے اور یہ جو ہے نا 12 لاکھ والا گورنمنٹ والا ہے۔ کھانوں میں بھی ان سب چیزوں کا کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اچھا جو بھی اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے پہلے اپنے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ پھر کہا کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ وہ دعا ہے جو ہم دیوار مستجاب پر پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ حرم جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ایک دیوار ہے جو رکن یمنی سے شروع ہوتی ہے اور حجر اسود پہ جا کے ختم ہوتی ہے، اٹس کال دیوار مستجاب بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں 770 یا 700 انبیاء نے اپنے مصلے بچھائے تھے اور یہاں کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ اس مقام سے ربنا آتنا پڑھتے ہوئے گزرتے تھے، تو آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا وہ گول طواف کرتے ہوئے وہاں ربنا آتنا پڑھنا ہوتا ہے ہمیں، یہ وہ ٹھیک ہے جی۔ اے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا دے۔ بہترین دعا کا انداز یہی ہے کہ اللہ سے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں بس دنیا جیسی تیسی مل جائے آخرت اچھی مل جائے، ان کی دنیا ان سے ان کی آخرت چھین لیتی ہے۔ کیسے چھینتی ہے؟ کوئی بے انتہا غریب اور مفلس ہے، پھر وہ سوچ یہ رہا تھا کہ مجھے آخرت ملے گی، اگر اس کے ہاتھ سے صبر چھوٹ گیا تو وہ حرام کمانے لگ جائے گا، اپنی بھوک تو برداشت کر لی، اولاد کی نہیں برداشت کر سکے گا، پھر تعویذ گنڈے، پھر اس کا لینا پھر اس کا دینا، پھر چوری چکاری، جب مفلسی بڑھ جاتی ہے تو پھر گناہ اور جرم بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے دعا کا طریقہ کیا سکھایا ہمیں قرآن میں؟ پہلے مجھ سے دنیا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا، تمہاری دنیا بھلی ہوگی نا تو تم اس بھلی دنیا میں آخرت کی اچھی تیاری کر سکو گے۔ اس ٹائم یہی ہماری گورنمنٹ کی کوشش ہے، ہماری دنیا اچھی نہ ہو۔ جب ہماری دنیا اچھی نہیں ہوگی ہم اتنے شکوے کریں گے کہ ہم آخرت کی بھی تیاری نہیں کر سکیں گے۔ ایک نماز آپ پنکھے میں پڑھ رہی ہیں اور بہت اچھی پرسکون نماز پڑھ رہی ہیں، اور ایک نماز کے دوران لائٹ چلی جائے، ٹھیک ہے، کس میں اللہ سے زیادہ کیفیت کنیکٹڈ تھی؟ چل رہا تھا، جاتے ہی تو KSC والے یاد آ گئے، انہوں نے پھر لے لی لائٹ، آپ کا کنیکشن توڑ دیا اللہ سے۔ یہ پتہ یہ پورا ایک سسٹم ہے، آپ کو آپ کی بنیادی ضرورتیں ہی نہ دی جائے تاکہ یہ لوگ جنت مانگیں گے، کبھی بھی نہیں مانگیں گے اللہ یہ آج سے بجلی گیس پانی مانگیں گے، پانی نہیں آ رہا، دماغ وہی ہے۔ یقین کریں خواتین کو اگر اس دن درس میں بلا لیا جائے جس دن ہفتہ وار ان کے محلے میں پانی آنے کا دن ہے، وہ بندیاں نہیں آتی کیونکہ ان کے گھر پانی آتا ہے اور یہ ان کی بیسک نیڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ پہلے آ کے مجھ سے کیا مانگو؟ آتنا فی الدنیا حسنہ، صحت، بھلائی، محبت، خیال کرنے والا شوہر، بیٹے بیٹیوں کی رونقیں، پوتے پوتیوں کی خواہش، اچھا صاف ستھرا گھر۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ دنیا کی بڑی نعمتوں میں گھر اور اچھی سواری، یہ دو نعمتیں مانگو اللہ سے۔ کوئی اسلام یہ پسند نہیں کرتا ہے بس میں کرائے پہ دھکے کھاتی رہوں، اللہ مجھے جنت میں محل دینا۔ اللہ کہے گا میں تو تجھے دنیا میں بھی دے سکتا تھا بندی، جس میں رہ کر تو جنت کا محل تیار کرتی۔ تو دنیا بھی مانگے، لیکن کون سی دنیا؟ حسنات، بھلائیوں والی، اور اسی بھلائی والی دنیا میں وفی الآخرتی حسنات، آخرت کی کمائیاں کریں۔ آپ میں سے کوئی سخی والی زندگی گزارنا چاہے کہ میں صبح اٹھوں اور 100 صدقہ دوں، رات سوؤں تو 1000 صدقہ دوں، تو اس کے لیے پہلے آپ کے گھر مال آنا ہوگا، تو اللہ سے مال بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو غنی مومن بہت محبوب ہے، سخی مومن بہت محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے ہیں، یعنی حج کے دن، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کے پلٹتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیوں۔ کس کے ساتھ بسر کیوں؟ تقوی، اللہ سے خوف خدا رکھتے ہوئے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی۔ آج عرفات میں ذرا سی دیر کے لیے آئے تھے اور قیامت میں ہمیشہ کے لیے اسی میدان سے کھڑے ہو جاؤ گے۔
جب عرفات جائیں، جب اس سفید لباس میں مرد کھڑے ہوں تو یاد رکھیں کہ آج تم بدن پہ لباس ہے، اسی میدان میں امت بے لباس کھڑی ہوئی ہوگی۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب قبریں پھٹیں گی اور لوگ قبروں سے باہر آئیں گے، 3 کیفیتوں سے گزریں گے، تن پہ لباس نہیں ہوگا، پیر کے نیچے چپل نہیں ہوگی، اور آنکھ پھٹی پڑی ہوگی خوف کے مارے، اور ایک ایک ڈائریکشن میں بھاگیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے نہ چپل کا سوال کیا نہ آنکھ کا سوال کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی جب ہمارے بدن پہ لباس نہیں ہوگا تو ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، معاملہ اس ٹائم شرم سے بہت آگے جا چکا ہوگا، کسی کو کسی کی ہوش ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پہ وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جو رضائے الہی کے لیے، یہ آیت نمبر ہے 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کہتے ہیں نا آپ کے لیے قرآن کی کوئی آیت بہت موٹیویشنل ہوتی ہے، تو میرے لیے قرآن کی یہ آیت بہت موٹیویشنل ہے۔ جو اس کو اپنے اندر اتارنے کی پوری کوشش کرتا ہے بہت تھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کوئی لوگوں میں سے ایسا ہے کہ جو نام اللہ کا لے لے کر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، وعدے کرتا ہے، بڑی اچھی اچھی سپیچ کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے مجھے کرسی اور اقتدار دو، جب اس کو کرسی اور اقتدار مل جاتا ہے تو پھر نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ یہ سب ہمارا بھی دیکھ لیجئے، جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے، شروع میں درود و سلام، پھر قرآن کی آیات، اور پھر وہ دعوے، وہ نعرے اللہ کو گواہ بنا بنا کے، اور پھر ذرا کرسی ہاتھ میں آئی تو پھر وہ فساد زمین پر پھیلتا ہے اور اس فساد پہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری طرف کیسے لوگ ہوتے ہیں، اور انسانوں میں ہی کچھ ایسے بھی ہیں جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، نہ دن کا پتہ نہ رات کا، صبح کب ہوئی شام کب ہوئی، بھاگتے دوڑتے، یہاں تھکے وہاں اترے، وہاں تھکے یہاں اترے۔ ایک یہ بھی تو زندگی ہے۔ ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، دن کے مجاہد، دن بھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، اور رات کے جو ہے نا قیام کرنے والے ہوتے، سجدوں میں گرنے والے ہوتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے دن میں تھکے ہیں تو رات میں آرام کریں، اگر دن میں رزق تلاش کرتے تو راتوں میں رازق کو تلاش کرتے، دن میں جسم سے جہاد کرتے تو رات کو مصلی پہ چڑھ کے اللہ کی عبادت کرتے۔ نیند کے لیے دنیا بنی نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں بس ایک بار نیند پوری ہو جائے، اس میں نیند کبھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ دو کیفیتیں انسان کی زندگی میں ایسی ہیں، اس کو جتنا بڑھائے گا اتنی بڑھ جائے گی، اور جتنا گھٹائے گا اتنی گھٹ جائے گی۔ اور مجھے یہ لگتا تھا یہ 2 چیزیں میں کنٹرول نہیں کر سکتی، یا آپ کو بھی لگتا ہوگا، بھوک اور نیند۔ بھائی بھوک میرے کنٹرول میں نہیں ہے، بھائی نیند میں پاگل ہو جاتی، نیند میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن جب سائنٹیفکلی پڑھا تو یہی 2 عادتیں انسان کے کنٹرول میں ہیں۔ ابھی آپ رمضان میں بیٹھی ہوئی نا بغیر ناشتے کے، انشاءاللہ 4 بجے کا ٹائم بھی گزر جائے گا بغیر چائے کے، کوئی بے ہوش ہو جائے گا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ بھوک بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور نیند بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی ایسا ہے جو میرے خاطر اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ تم اللہ کے لیے کھپو تو اللہ پہ تمہیں وہاں کبھی نہیں کھپائے گا جہاں دنیا کھپ رہی ہے، تمہارے گھر تک وہ نعمتیں چل کے آئیں گی۔ حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا کام کرو، تمہارے کام میرے ذمہ آ جاتے ہیں، بشرطے کہ تم تو کچھ اسٹور نکالو اپنی زندگی کا، تم تو کچھ محنت کرو اللہ کی راہ میں۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام میں کیسے داخل ہونا ہے بہن؟ پورا، یعنی کہ وہی آپ درس میں بھی ہو، اور وہی آپ بازار میں بھی ہو، وہی آپ بازار میں بھی ہو، وہی اپنے گھر کی شادیوں میں بھی ہو، اسلام آپ کے اوپر ہر دن نظر آنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی
تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب ہے، حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ اگر سیدھے نہ ہوں تو درس قرآن پہ درس قرآن، دور قرآن پہ دور قرآن، سب کچھ چل رہا ہے زندگی میں، برابر میں گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ کوئی پکڑ کے گھسیٹ کے گناہوں میں لے گیا، گناہ مینج بھی کر کے خود دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن کی محفلوں میں بھی دکھ رہے ہیں، مسجد کے مصلوں میں بھی دکھ رہے ہیں، سالانہ اعتکاف بھی ہو رہا ہے، ماہانہ دروس بھی ہو رہے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ ساری نصیحتیں ان کو پہنچ گئیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنی مرضی سے، چاہت سے، ولنگلی گناہ ڈراپ نہیں کرتا تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں؟ ہل ینظرون، کیا وہ انتظار میں بیٹھے ہیں؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ کس چیز کا انتظار ہے ان لوگوں کے کو؟ کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی بادلوں کو پھاڑے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور فیصلہ کر دے تمہارا۔ اب بھی گناہوں سے اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے ہو، اب بھی توبہ کر کے اللہ سے صلح نہیں کرتے ہو، تو بندی کس انتظار میں ہے؟ اللہ خود آ جائے تیرا فیصلہ کرنے کے لیے۔ موت دیکھ کر تو فرعون کو بھی اللہ یاد آ گیا تھا، تو کس دن کا انتظار ہے ہم کو؟ آج جو نیکی کمانی ہے وہ آج، کل کرے سو آج، آج کرے سو ابھی۔ خیر میں رسول اللہ کی حدیث ہے، خیر میں دیر نہیں۔ جہاں خیر کا ارادہ کیا، نیکی کا، قبل اس سے کہ شیطان آئے اور تمہاری نیت کو ہائی جیک کر کے لے جائے، وہ نیکی کر لو۔ اور بالخصوص نیت کرتے ہیں پھر تھوڑی وہ دیر چک لی جاتی ہے، اور بالخصوص جب رمضان کا مہینہ آئے، جو پورے سال نیکی کا ارادہ کرتے تھے نہیں بن پاتی تھی، آپ رمضان میں کر کے دیکھیں، اللہ اپنی توفیق سے آپ سے وہ کام کروا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت انداز ہے کہ اب بھی نہیں بدلو گی، پھر کب بدلو گی؟ جب پھٹے پہ ڈال دی جاؤ گی۔ آج اللہ کی مرضی کا لباس نہیں پہنو گی تو کب پہنو گی؟ جب تم کو پہنایا جائے گا۔ اس ٹائم بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہوں گی جو پہلی بار اپنے جنازے میں ہی پردہ کرتی ہوں گی۔ دن میں زندگی میں تو ان کو تکلیف ہوتی تھی گلوں میں دوپٹہ ڈال کے گھومنا، سینے پھاڑ کھلے کر کے گھومنا، لائننگ والی شمیز پہننی ہو تو آئے مجھے گرمی لگتی ہے۔ اور بہت سے مرد بھی ایسے ہوتے ہوں گے جو خود مسجد نہیں جاتے، ان کو جنازے کی صورت میں لے جایا جاتا ہے، وہ کھڑے ہو کے نہیں جاتے، وہ لٹا کر جاتے ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وہاں پہنچ کے توبہ کی خواہش ہو تو پھر نہیں ہوتی توبہ۔ جو نیکی کرنی ہے، جو توبہ کرنا ہے، وہ آج۔ تو اللہ کرے کہ یہ رمضان، یہ دور قرآن وہ کام آپ سے لے لے جو شاید آج تک کی زندگی میں آپ سے کوئی نہیں کروا سکا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی اس طاقت کو اللہ تعالیٰ آپ پر اثر دکھائے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کیسی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائی تھی، اور پھر یہ بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدل دیتی ہے، یعنی کہ نعمت ملی تھی اور ناشکری کی بدبختی سے بدل دیتی ہے، اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ یہ پاکستان بھی ہم کو 27ویں شب میں نعمت کے طور پہ دیا گیا تھا، پھر ہمارے پاکستان کا کیا حال ہو گیا آج؟ اس سے زیادہ ایمان محفوظ لوگ کہتے ہیں باہر ملک جا کے ہمارا ہو جاتا ہے، یہاں اتنا بھی ایمان ہمارا کوئی بچنے نہیں دے رہا، اتنی ملاوٹ کر دی ہر چیز میں۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جس کسی نے گناہ میں رہنا پسند کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت خوبصورت گناہ دکھا بھی دیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم نے بھٹکنا چاہا تو ہم نے تم کو بھٹکا دیا، جیسا آپ کی چاہ ہوگی ویسے ہی آپ کا ماحول ہوگا۔ آپ نیکی کی خواہش کریں گی، لٹرلی آپ کو موبائل میں بھی نیکی کے موقع نظر آ رہے ہوں گے، دوستیں بھی نیکی والی مل جائیں گی۔ رینڈم بس میں داخل ہوں گی، جب میں شروع میں قرآن سے جڑی تھی مجھے لگتا تھا بہت ہی انوکھا کام کر رہی ہوں میں ترجمہ پڑھ کے، اور ان دنوں میں جتنی نئی دوستیں بنتی، رینڈم بس چنچی میں بھی کوئی بنتا اور ذکر نکلتا، ہاں میں بھی ماشاءاللہ قرآن کے ترجمے سے پڑھ رہی ہوں، تب پتہ لگا کہ میں نے نیکی چاہی تو میرے ارد گرد ماحول کیسا ہو گیا؟ نیکی کا۔ بہت عرصے پہلے ایک دفعہ ہم پورٹ گرینڈ گئے، ایک دفعہ تب گئے جب قرآن کا ذائقہ نہیں چکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، نماز نکل رہی، نکلنے دو، دنیا اتنی حسین ہے اس روڈ کے اوپر کہ آپ بغیر ویزے کے دبئی پہنچ گئے، ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا شاید کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا وہاں۔ اس کے اگلے سال جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہماری زندگیوں میں قرآن آیا تو نماز کی فکر ہوئی، اور جب میں اس میں سے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئی تو ایسا لگا تھا آدھا پورٹ گرینڈ اس نماز کی جگہ پہ اترا ہوا ہے۔ آپ نے نیکی دیکھنا چاہی تو اللہ نے آپ کو اتنے نیکی کرتے ہوئے لوگ دکھا دیے، گناہ دیکھنے چاہے تو پھر اتنے دوڑتے ہوئے گناہوں میں لوگ دکھا دیے۔ انٹینشن اندر سے نکلتی ہے۔
ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہے دنیا کا رزق تو اللہ کے اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پہ تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے، انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلافات کیے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ علم آ جانے کے بعد اختلافات بہت بہت ممکن ہوتے ہیں۔ میں اس پورے پیراگراف میں ایک ہی بات آپ کو کہوں گی، دین کو اس اینگل سے پڑھیے گا کہ اختلافات کی آگ نہ بھڑکے۔ لوگ اس لیے بڑے بڑے کورسز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پروف کر سکے کہ حنفی مسلک ٹھیک ہے۔ کوئی اس لیے 7 6 کی ڈگریاں لے کر آتا ہے کہ وہ بتا سکے کہ نہیں شافعی مسلک ٹھیک ہے۔ اس لیے نہیں دین پڑھنا، اس لیے اپنے بیٹے ممبروں پہ لے جا کے کھڑے نہیں کرنے کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک کو جب تک گالی نہ دے وہ نیچے نہ اترے، اس پہ کفر کا فتویٰ نہ۔ حق نظر آ گیا، علم نظر آ گیا، اس کے بعد اختلافات سے بچنا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے اللہ سے بڑی محبت سے کچھ دعائیں مانگی تھی، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے، مسجد غمامہ مدینے میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نا بادل آ کے شیڈ کیا کرتا تھا، شدید دھوپ میں نا آپ کے سر پہ سایہ تھا، آپ وہاں سائے کے نیچے بیٹھے، آپ نے دعا مانگی۔ دعا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ میری امت کو اکٹھا مت ہلاک کرنا جیسے پچھلی امتیں ہوئی نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ڈن، اکٹھی نہیں ہلاک ہوگی، اس کو اتنا نہ اٹھانے والا جنازہ اور نہ کوئی پڑھانے والا جیسے پچھلی قومیں برباد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میری امت کے چہرے مت بگاڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ڈن، پہلے جیسے بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے، نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ میری امت کو نا اختلافات میں مت ڈالیے گا، اللہ نے یہ قبول نہیں کیا، یہ ٹھہرا دی گئی۔ تب رسول اللہ نے کہا تھا پچھلی امتوں کے تو 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 بنیں گے، اور ان میں سے کوئی ایک جماعت ہوگی یا ایک گروہ ہوگا جو حق میں ہوگا۔ وہ کون سا ہوگا؟ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ رسول اللہ کہہ رہے مجھے نہیں پتا، پتہ نہیں وہ کون ہوں گے، کیا پتا سارے جماعتوں میں سے کچھ لوگ جمع ہو کے ایک جماعت بن جائے ان کی۔ کتنی بڑی بات ہے نا، پتہ نہیں کس نے بتا دیا دیوبند کو کہ وہ حق پر ہے، بریلوی نہیں ہے، بریلویوں کو بتا دیا اہل حدیث حق پر نہیں ہے، وہ حق پر ہے، ان کو بتا دیا اہل تشیع حق پہ نہیں ہے، ہم حق پر ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب یہ راز نہیں پتا تو آپ اور میں کون ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام کو سب سے زیادہ چوٹ دی ہے ان علماء نے جنہوں نے ممبر پر بیٹھ کے التحیات کا ترجمہ نہیں پڑھایا، ہاں کسی اور مسلک کے اوپر فتویٰ باندھ کے نیچے اترے۔ خدا کے لیے اپنی کم علمی کو جو ہے نا امت کا زوال مت بنائے۔ ذرا سا وطر کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے نا، عورتوں میں کھلبلی لگ جاتی ہے۔ کیوں لگی یہ کھلبلی؟ کوئی پوچھے، کبھی نکال کے پوچھا کسی سے کیا ایک ہی طریقہ تھا وطر کا؟ کیوں نہیں ڈھونڈی رسول اللہ کی نماز؟ اتنے رنگ ہیں ان کی نماز کے، آپ ایک بار نماز کی فقہ میں اتر کے تو دیکھیں، سبحان اللہ، کبھی رفع یدین سے پڑھیں اور کبھی نہ بھی پڑھیں۔ کیوں رفع یدین سے پڑھنے والے اگلے کو کمزور سمجھتے ہیں اور نہ کرنے والے ان کو بیکار سمجھتے ہیں؟ اسلام کے رنگ ہیں یہ، جتنے آپ کو نئی نئی چیزیں دکھتی ہیں نا محبت سے، جن کی اصل حدیث سے ہے۔ اس کے بارے میں ایک اسکالر کہتے ہیں کہ یہ جو مسالک ہے نا، یہ تو اسلام کے گلدستے کے پھول ہیں۔ اگر ایک ہی رنگ کے پھول لگا دیے جائیں گلدستے میں تو زیادہ پیارا لگتا ہے، یا رنگ برنگی لگائے جائیں؟ تو یہ جو آپ کو عبادتوں میں الگ الگ کبھی شکلیں دکھتی ہیں، ان کو آنکھیں بیچ مت لیں کہ نہیں ہمارے مسلک میں تو ایسا نہیں کیا جاتا۔ آپ ان کو پڑھیں، اس میں سے بڑی خیر نکل کے باہر آئے گی۔ یوں امت کو جڑنا تھا، اور امت نے انہی فتووں پہ اپنے آپ کو توڑ کے الگ ہو گئی۔ جب کوئی نان مسلم گولی چلاتا ہے نا تو وہ کسی اہل تشیع پہ یا کسی اہل حدیث پہ گولی نہیں چلاتا، وہ مسلم پہ گولی چلاتا ہے۔ مسلم اپنے آپ کو خالی ایک مسلک، ایک کو صرف مسلم سمجھتا ہے۔ تو خدا کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس امت کو جوڑ دیجیے۔ آج رسول اللہ اس امت کا یہ حال دیکھیں، لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں 3 مسجدوں کی اذان کی آواز آتی ہے۔ میں کہتی ہوں اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ یہ بتاؤ اس محلے میں 3 مسجدیں بنی کیوں ہیں؟
کیوں بنی؟ یہ مسجد زرار ہے، مسجد زرار، جیسے مسجد نبوی کی موجودگی میں کسی اور مسجد کی ضرورت نہیں تھی، یہ مسجد اللہ کے نام پہ نہیں بنی ہے معذرت کے ساتھ، یہ قبضوں کی زمین کو سیو کرنے کے لیے اور اپنے مسلک کی پروموشن کے لیے بنی ہے۔ ورنہ جب ایک مسجد میں اذان ہوتی ہے کیا وہ پوری بھر جاتی ہے جو دوسری مسجد بنی ہے؟ خالی ہے، دو دو تین تین فلور بنا کے چھوڑے ہوئے خالی پڑی ہوئی ہے، شروع کے 9 صفحے بھری ہوئی ہیں، بس پیچھے 26 صفحے خالی ہیں، اور لوگ اس مسجد کے آگے سے نکل کے دوسری مسجد میں جا رہے ہیں۔ ٹوٹی جماعت یا نہیں ٹوٹی؟ امت کا اتحاد ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اگر یہ محلہ ایک مسجد میں جاتا کتنی محبت ہوتی، کتنی خیر خواہی ہوتی۔ اب تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ۔ یہ مسجدیں اجتماعیت کے لیے دی گئی تھی، یقین کریں مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی اس بات پہ، بلکہ آپ کو پتہ ہے کلاس کتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ایک اذان سنو، 2 سنو، 3 سنو، ایک ہی آواز ہے، 3 لوگ کیوں لگا رہے ہیں، ایک جگہ کیوں نہیں جمع ہو رہے؟ جہاں کوئی نئی پراپرٹی سٹارٹ ہوگی سب سے پہلے اٹھا کے مسجد کھڑی کر دیں گے۔ بھائی یہ گھیرنے کے طریقے ہیں۔ ابھی آپ کسی سے جا کے بولیں کہ مسجدیں بند کر دیں، ان میں سے کوئی ایک کر لے، کوئی اپنی مسجد بند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بھائی یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے کہ اختلافات کی وجہ سے امت کو پھاڑ کے الگ کر دیا۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخلہ تم کو مل جائے گا؟ بڑی پیاری آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ بس یوں ہی نعرے لگاتے لگاتے جنتوں کا داخلہ مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے، متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی اپنی مرضی کی زندگی گزارتے گزارتے، جنت کے راستے کو اللہ نے مشکلوں سے بھرا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام جو ہے نا اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے بھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے جنت میں؟ ہم سے ایک شوق نہیں چھوڑا جاتا، ایک نیند نہیں چھوڑی جاتی، اپنی شادیوں میں فضول رسمیں نہیں چھوڑی جاتی۔ اگر اسی فردوس کے لیے بلال حبشی کھڑے ہوئے اور اسی کی لائن میں جا کے میں کہوں مجھے بھی یہی والی چاہیے، ہم کہیں یہ کیا چل رہا ہے بھائی، تم نے قربانی کیا دی ہے؟ جنت نہ خریدی جاتی ہے، اور دنیا میں ہے اس کی قیمت آپ کی نفس، جو جس قدر اپنی نفس بیچتا ہے وہ اتنے اعلیٰ درجے پہ جنت جائے گا۔ صحابہ اکرام بڑے فخر سے کہتے تھے رسول عربی سر کی کھال سے لے کر نا پیر کی کھال تک کوئی جسم کا ٹکڑا ایسا نہیں جہاں آپ کی محبتوں کے تیر ہمیں نہ لگے ہوں۔ کوئی اپنا کٹا ہوا ہاتھ دکھاتا تھا، کوئی اپنے شہید ہوئے ہوئے دانت دکھاتا تھا، ہم کیا دکھائیں گے جنت کے بدلے؟ ہم سے تو روزہ رکھ کے جو ہے نا لمبی رکعت میں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ یقین کریں جنت بہت بھاری قیمت پہ ملے گی، نعرے لگا دینے سے جنتیں نہیں ملیں گی، نام رکھ لینے سے جنتیں نہیں ملیں گی۔ ام حسبتم، کیا لگا تم کو بس ایویں زور لگاؤ گی، نعروں میں گلے خراب کرو گی اور تم کہو گی میں سیدھی اب لینڈ کروں گی جنت میں؟ نہیں، ابھی تم پر ہم نے مشکلیں نہیں ڈالی، ابھی ہم نے تم پہ آزمائشیں نہیں ڈالی۔ آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں اگر سنا ہو، ہی واز سچ اے صحابی، کہ جب بھی نا یہ حضرت عمر کے سامنے سے گزرا کرتے تھے نا، حضرت عمر آ کے ان کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیتے، ان کے ماتھے پہ پیار کرتے تھے۔ حضرت عمر کی بڑی ایک یونیک پرسنالٹی تھی، ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے ٹرین کرتے۔ تو اب سوچیں ایسے باروب بندے تھے، پتہ نہیں بیٹوں کو بھی ایسا پیار کرتے ہوں گے یا نہیں، لیکن حذیفہ کو ضرور، جب ان کے سامنے سے گزرتے آگے بڑھتے، چہرہ ان کا ایسے ہاتھ میں لیتے کٹورے کی طرح، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ یہ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ کہنے لگے ایک دفعہ نا کسی مشرک کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا، ان کے ساتھ اور بھی اہل ایمان ساتھی تھے۔ اس مشرک نے، وہ جو بھی اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جو رسول اللہ پہ ایمان کو ڈینائی نہیں کرتا اس کو آگ میں پھینک دو، جلتے ہوئے کوئلوں کی کڑھائی میں پھینک دو۔ آہستہ آہستہ نا ان کا نمبر آیا، انہیں پتا تھا حذیفہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں بڑے خاص صحابی تھے، انہیں رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے کان میں نا 80 منافقوں کے نام بتا رکھے تھے اللہ نے، یہ رازدار رسول تھے حضرت حذیفہ۔ تو جب ان کی باری آئی نا، ان کو ایسے 2 لکڑیوں پہ نا ان کے ہاتھ باندھ کے نیچے بڑی سی کڑھائی رکھی، اس میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو ایک دم جو ہے نا انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ ذرا فتح والی ہنسی ہنسا کہ اتار کے لاؤ اس کو، اور پوچھا کیا ہوا، بس اتنی تھی تمہاری محبت اور تم نے رونا شروع کر دیا؟ تو کہنے لگے مجھے رونا اس بات پہ تھوڑی آ رہا ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں اس کڑھائی میں گر جاؤں گا،
مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ حذیفہ تیری صرف ایک جان ہے جو تو اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی بار میرے کو جان دی جاتی اور میں ہر بار اللہ اور اس کے رسول پہ قربان کرتا۔ میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ صرف ایک مرتبہ جیوں گا اور مر جاؤں گا۔ تو اس بادشاہ کو اتنا تعجب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ اس کو بری کرو، لیکن ہوتا مشرک ہے، کہتا ہے جاتے جاتے نا میرے سر پہ پیار کر کے جاؤ، کس کرو مجھے یہاں۔ اچھا یہ کیا تھا ان کا، ایک طرح سے کتنی مشکل کام ہے ایک مشرک کو پیار کرنا ہے، رسول کے نام پہ اپنی جان قربان، لیکن انہوں نے اس وقت اس کے ماتھے پہ نا بددلی سے ہی صحیح پیار کیا، یہ بوسہ دے کر وہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر کو یہ خبر ملی تو وہ ان کو حوصلہ دینے کے لیے وہ جب گزرتے اٹھ کے ان کے ماتھے پہ بوسہ دے کر آتے تھے۔ تو جنتیں تو جو ہے نا جان مار کے خریدی جاتی ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اتنی مصیبتیں آئی تھی پہلے کے لوگوں پر کہ ان کی اولادیں ان کے سامنے ذبح اور قربان کر دی جاتی تھی، ان کی بیٹیاں ان کے سامنے ذبح اور قربان کر دی جاتی، اتنی مصیبتیں آئی تھی حتیٰ کہ وقت کا رسول چیخ اٹھا تھا۔ وقت کا رسول جو ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ پیشنس والا ہوتا ہے، اگر کسی تکلیف میں رسول کی بھی چیخیں نکل جائیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ تکلیف بلا کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کا وقت تھا اور سین حرم میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی آئے، اللہ کرے مجھے ان کا نام یاد آ جائے، حاتب کچھ اس طرح کا، خیر ان کا نام تھا، بھی یاد آ جائے گا۔ وہ آئے رسول اللہ کے پاس، ان کے سر پہ جو اس کی میڈ مالکن تھی نا وہ لوہے کے گز مارا کرتی تھی، لوہے کی بھٹی تھی اس کی، اس میں سے گرم جو راڈز ہوتی تھی نا وہ لا لا کے ان کے سر پہ مارا کرتی تھی۔ تو ایک دن وہ اس قدر تکلیف میں آیا اور ان کو ایسے لٹایا جاتا تھا اس کے اوپر کوئلوں کے اوپر کہ ان کی چربی سے جو نا جب باڈی فلوئڈ گرتا تھا اس سے ان کے کولے ٹھنڈے پڑتے تھے۔ تو اس شدید جلی کمر پہ اور سر پہ آئے ہوئے نشانوں میں رسول اللہ کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے آ کے صرف اتنا کہا، اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے گی ہمارے حق میں؟ یہ دیکھیے میرے سر پہ یہ ہے، کھال پہ یہ بوٹیاں میری اکھڑ گئی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ ان کو گلے لگاتے، ان کو حوصلہ دیتے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ہی جنت چلے جاؤ گے؟ تم سے پہلے لوگوں کو تو آریوں سے چیرا گیا، لوہے کی کنگھیوں میں ان کی بوٹیاں لگائی گئیں، یہاں تک کہ رسول چیخ اٹھا تھا کہ کب آئے گی مدد۔ ایسے حوصلہ دیا دینے کے بجائے اور ان کو جذبہ دیا کہ تو کچھ نہیں، آج زندہ سلامت میرے سامنے کھڑے ہو، پچھلے والوں سے پوچھو، آگ کے گڑھا کھودا گیا اور اس میں آگ بھری گئی اور اٹھا کے پوری کی پوری قوم کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ تو جنت کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ اپنی جان کھپا دینا، اپنا آپ کھلا دینا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں صحابہ اکرام کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ جواب دو، کیا جواب دو؟ قل ما انفقتم، تم جو بھی کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے کس کو دو؟ فللوالدین، سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ بیٹا خرچ کرنا چاہتا ہے لیکن ماں باپ کی خرچی نہیں دیتا، یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے چیزیں بانٹ رہے ہیں، ماں باپ محروم گھر میں بیٹھے ہیں۔ جو دینا ہے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ فللوالدین، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ والاقربین، رشتہ داروں کا، سب کو بانٹ رہے ہیں اور رشتہ دار انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ والیتاما، پھر کس کا حق ہے؟ یتیموں کا۔ یتیم کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، یتیم کمیونٹی کی ذمہ داری ہے۔ کاش لوگ یہ بات سمجھے تو کسی گھر کا یتیم نہ آرفنیج ہاؤس جا کے نہ بیٹھے۔ یہ جو اس کلمے کے نام پہ جو ملک لیا گیا تھا، یہاں لعنت ہے کہ یہاں یتیم خانے موجود ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں میکسیمم یتیم ہوا کرتے تھے، کیونکہ ایک ایک جنگ میں صحابہ شہید ہوتے اور ایک ایک صحابی کے بچے دو ہی اچھے والا کانسیپٹ نہیں تھا، کثرت سے نکلتی ان کی اولادیں گھروں سے، 6 8 8 12 12 5 5 ان کی اولادیں ہوا کرتی تھی۔ ایک جنگ آپ صرف غزوہ احد کو تصور میں لائیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، کتنے بچے یتیم ہوئے ہوں گے؟ پھر یتیم جو ہے نا پوری کمیونٹی اس کا بال اٹھاتی تھی۔ والیتامہ، اور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ والمساکین، مسکینوں کا۔ مسکین عربی میں کہتے ہیں ایسے شخص کو جو سفید پوش ہو۔ کیسا سفید پوش ہو؟ یہ لفظ نکلا ہے مسکن سے، مسکن کہتے ہیں گھر کو، آپ نے سنا ہوگا نا، ٹھہرے رہنا کسی چیز کا۔ ایسے لوگ جو اپنے گھروں میں ٹھہر جاتے ہیں، اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، کسی کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، پہلے جیسا روزگار اس کا نہیں ہے، تو خدا رہا اس پہ خرچ کریں، آگے بڑھ کے معلوم کریں وہ بندہ کیوں نہیں جاب پر آتا کیا۔ اور لوگ اچھا بھائی صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، صرف صحت نہیں چاہیے، وہ جو لفافے تم شادیوں میں دے کر آ رہے ہو نا، بہتر ہے کہ وہ کسی کی ضرورت پہ دے دیے جائیں۔ اور کسی نے بولا نا مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے پڑوس میں آٹے کی بوری پہنچا دو،
یہ اتنی حسین سجی ہوئی مسجدیں پتہ نہیں کس کے لیے بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا مسجدیں صرف ماڈرنائزڈ رہ جائیں گی, قرآن صرف کیلیگرافی کے لیے استعمال ہوگا. آج کی زمانے میں یہ حدیث بالکل پرفیکٹ آ کے بیٹھتی ہے. مسجد میں سوائے ہدایت کے سب ملے گا, ہدایت نہیں ملے گی لوگوں کو مسجد جا کے. تو سب سے پہلے والدین پر, پھر رشتہ داروں پر, پھر یتیموں پر, پھر مسکینوں پر اور پھر مسافروں پر خرچ کرو. جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. پھر دوبارہ سے یہ ذکر آ گیا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. کوئی بھی نیکی کرتے وقت ضروری نہیں ہے تصویریں کھینچی جائے, سب کو دکھائی جائے. اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے کی ہے, میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جب جنگ کا باقاعدہ مدینے میں حکم جاری کیے جا رہے تھے, بہت سے منافق کے منہ بدل گئے تھے, کیونکہ منافق مرنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوتا. وہ تو چاہتا ہے سب مر جائیں مگر میں تو زندہ رہوں, مجھے تو کچھ اور دنیا لوٹنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو سکتا ہے تمہیں جنگ بری لگ رہی ہو مگر اسی میں خیر ہو. اور یہ یونیورسل آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دے دیا ہے, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے جو چیز تم کو بظاہر بہت بری لگ رہی ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر چھپی بھی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا. ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بظاہر بہت پیاری لگ رہی ہو, وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور اسی میں تمہارے لیے کیا چھپا ہوا ہو, شر چھپا ہوا ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تعلمون. کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہوئے, کوئی بھی چیز چوائس کرتے وقت, کسی بھی رشتے کو ہاں کرتے وقت اللہ کی مرضی ضرور پوچھنی ہے. ہر چمکتی چیز سونا نہیں. ہو سکتا ہے تمہیں بڑی پیاری لگے, گھر لا کے تو دیکھو اس کو. ہو سکتا ہے جس لڑکی کو تم کم صورتی کی وجہ سے ریجیکٹ کر کے آئے ہو, کیا پتہ ہے تمہاری آنے والی نسل کے لیے کتنی ذہین عورت ثابت ہوتی. جس میں تمہیں شر دکھ رہا ہے ہو سکتا ہے اسی میں خیر چھپی بھی ہو, اور جس میں تمہیں خیر دکھ رہی ہو سکتا ہے اسی میں شر چھپا ہوا ہو. یہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ مائے حرام میں لڑنا کیسا ہے. کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے, مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کا کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے, اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. میں نے بتایا نا, مشرکین مکہ نے اس چیز کو ایشو بنا لیا تھا کہ آپ نے ماہ حرام میں ہمارا بندہ کیسے مار دیا. اللہ نے آیات اتار کے کیا کہا کہ دیکھو تم اللہ کے گھر تک جانے سے لوگوں کو روکتے ہو, تم کیا کرتے ہو مکے کے رہنے والوں کو مجبور کر کے ان کے گھروں سے یہ بڑے گناہ تم کو نہیں دکھ رہے, اور ایک بندہ بائی چانس مر گیا تو اس کو تم نے ایشو بنا دیا. اتنے بڑے گناہ رگڑ کے پی جاتے ہو. وہ ایک بادشاہ تھا, اس نے وزیر سے فتویٰ پوچھا کہ حضرت اگر جسم پر مچھر کا خون لگ جائے کپڑے پہ تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ تو شیخ نے ایسا یونیورسل جواب دیا, انہوں نے کہا آپ کی گردن پہ پتہ نہیں کتنوں کا خون ہے, آپ کی تب ہو جاتی ہے تو اب بھی ہو جائے گی. اور کتنی بڑی بات کہی نا, کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنی دھیان میں لے کر آ رہے ہیں, اور جو بڑے بڑے تم سمو کے بیٹھے ہوئے ہو اونٹ برابر اپنے گناہ, ان کا کیا معاملہ ہے؟ کتنوں کا حق کھا کے, بہنوں کا حق ہڑپ کر کے تم مسجد کے ممبر پہ پہنچ رہے ہو, بولے پیشاب کی چھینٹ سے نماز ہو جائے گی. تو تم پہ تو پتہ نہیں کتنوں کی جو ہے نا ناحق ظلم کر کے تم نے چھینٹیں اپنے اوپر لی ہوئی, اس کا کیا کہنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایسا کمپریہنسو جواب دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے اگلے کا منہ, اور سوچے آیات اترتی تھی جواب میں, اور کیسے صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے ہوں گے کہ ہمارے سوال اوپر تک جا رہے ہیں کہ مائے حرام میں لڑنا کیسے. کہہ لیں گے ان سے بولو گھروں سے نکالنا اس سے بھی زیادہ گندی بات ہے, کیوں تم نے ہمارے پیاروں کو مکے سے نکالا؟ کون چاہتا تھا اپنا مکہ چھوڑ کے جانا؟ کس کا دل ہوگا؟ صحابہ اکرام جب شہر چھوڑ کے نکل رہے تھے, یقین کریں کتنے موٹے موٹے آنسو ہوں گے ان کی آنکھوں میں, اپنا بچپن جن گلیوں میں گزارا. سب چھوڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل تھا وہ دن جب آپ کعبے سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے. آپ صرف 12 دن رہے نا مکے میں, اس کے قریب, تو آپ کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے. کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا, لینڈ کیا ہے سیدھا, اور 12 دن بس وہاں گزارے ہیں حرم کے صحن میں. اپنے پانی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا شروع دن, وہاں کے کولر, وہاں کی چیزیں یاد آتی ہیں. تو ان سے پوچھیں کیا یہ لوگ سب چھوڑ کے نہیں نکلے تھے؟
کوئی ابو سلمہ سے جا کے پوچھے تمہاری ہجرت کیسی تھی ابو سلمہ، جب آنکھوں کے سامنے ام سلمہ کو اس کے گھر والے لے گئے، بیٹے سلمہ کو دریال والے لے گئے اور وہ اکیلے مدینے کی طرف ہجرت کی کر مجبور کیا تھا نا پیچھے والوں نے، تو اللہ کے نبی سے یہ بالکل ایک آیت بھیج دی گئی کہ فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے، وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے تم کو پھیر ہی لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی ہی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر میں بتا دیتی ہوں۔ شراب ایک ایسی عادت تھی کہ جیسے آپ پانی پیتے ہیں ایسے وہاں شراب، آج بھی گلف کنٹری میں پانی کے مقابلے میں پیپسی زیادہ پی جاتی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ بلیک ڈرنک کے بغیر اپنا کھانا کھا سکے، ان کو کوئی مطلب ٹھیک ہے ڈرنک ہے سافٹ ڈرنک، شراب بالکل ان کی سوسائٹی میں اترا ہوا تھا، اور شراب کو بڑا معتبر کام سمجھتے تھے دو وجہ سے۔ کہتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب اور جوا منع ہے تو کہتے یہ کیسے منع ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کیوں، یہ کیوں نہ منع ہوتا؟ لو ہم شراب کے نشے میں اپنا اتنا مال غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں، یعنی شراب کی حالت میں ہم کیا بن جاتے ہیں؟ سخی بن جاتے ہیں، اور سخاوت تو اللہ کو پسند ہے، تو شراب کیوں منع ہے؟ وٹا گڈ کوسچن گھما کر ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے جو چرسی پولٹری یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے ہزاروں لاکھوں کی چیز چوری کر کے لاتے ہیں، ٹکوں میں بیچتے ہیں کہ بس پڑیا کا پیسہ نکالا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ دل مال سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نشہ اترا ہوا ہوتا تو خود ہی موبائل استعمال کر لیتے۔ تو پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کیا کیا، شراب کیوں منع ہو گئی؟ شراب سے تو ہم سخی ہوتے تھے، جب تک اس کے نشے میں رہتے ہم اتنا مال اپنا بانٹتے تھے غریبوں میں۔ اور جوا کیوں منع کیا؟ جوئے میں کیا مسئلہ ہے جی؟ جب ہم جوا کھیلتے اور ہمیں اتنا ڈھیر مال اکٹھا ملتا تو وہاں کتنے مستحقین کو تو ہم ایسے ہی بانٹ کے آ جاتے تھے۔ اور قرآن میں کیا ہے کہ دونوں منع ہے۔ اچھا یہ شراب کا کاروبار یہودی بھی بہت کرتے تھے، اس لیے ان کو مسلمانوں سے بڑی نفرت تھی کہ ہمارے چلتے پھرتے شراب کے بزنس بند ہو گئے، خریدار بند ہو گئے تھے۔ اچھا اس سے پہلے شراب پی جاتی تھی اور
ایک زمانہ دیکھنا ٹھیک ہے کہ یہ لگا دے گئے زینے اور تو مجھے بتا تھوڑا بھی اس کی شاپی جو لگتی ہے اور میں بھی پروڈکٹ اور سانو پہ بس کی جو آسان دو بل سارا چیز کرتی ہے اور نہیں فنو یہ آیا ہے کہ انا تے لگی نہیں گھوڑ دا آیا لا کوئی یہ جو اس بات کرے ملٹی پیسے سے کھنے تو میں مانی او ایک کڑا میں تھے یہ نہیں آسان سکتا تو جو سے کو پر باز کی ماں اس کو ان کی کرنا ہے جو بڑا سے یہ تک بات اس بات کو مر اس بھی بڑا نہیں کرتا جیسے جو چھوٹے اس کو نہیں اور جو بگے اس کی ماں بناتا ہے تو کر اور شمال سے وقت مو لگتے تو تین اور تان ایسی حالت شمی سب سامنے کی شوٹی نہیں غم جو ساری بات ہے ساتھ دیکھ مرنا دے سو کیسے نہ باہر سے ایسی اب کو کہتے ہیں مسلم کی اور زیادہ ویسا اب ہم تک نہیں فوٹ لگے تو نہیں کر اس پر اور وہ جو کہ ابھی سارے میرے لوگ سے ان سے اللہ بسم اللہ پاک تو نے کا دار سو سب جو نہیں مدد اللہ کی وقت میں کی بس اور ہم کو جیسے میں اس کی بس ابھی دیکھ سے آ کر سم کو ادھر کر ادا سیکھ ما چاہے کہ جائے بھائی بات ہم چھوڑ اس پر خرید جائے وہ کر میں خرید پئی اور پھر روز کو نہیں آتے ایک پتے تو کیا بات کہ میں سلائم لگا تو سب میں لٹی کر کے تو سب نہیں تو بات کام کہ نہ سنے کام نہ کر رہا ہے نہیں تعالی سے ہے نہیں درد سمجھ بتا کس طرح ہے ایک سب تو نہیں چھوڑ کے مانا اگر یہ اور ہم تو جگہ اور پر مزہ کی اور نہ مجھے کہ شیء والے رہتے جا اور نے بہت کوئی سب تو مالے نے کو اس طرح کی کہ اسکر سے نہیں پیٹ وہ دو پرسنل بھی بدلے سلام علیکم شبکے اس کے بس بار کے نال حضرت کی جگہ میں الگ اور جائے کہ نبی ہاں میں پرائیویٹ ودول پھر بارے دن پر فلا بھی جو بھی کہہ رہے ہیں انک بھی کو بھی آ رہے ہیں لگے وہ بھی ایمان نے رنائی اللہ فرش شکر یہ اللہ دین ما تو ان پہ ہے یہ نام صلی اللہ علیہ کہ عمر مرد ہے نے ایک دی ہے آج لگنا ہوگا ایک دی لاکھ مار نبی تو ہم پورا ایک عدد ہے ہم کہتے ہو ایک مسافر ہیں تیرے پرین ہم اس کو دے بہت آپ چلے لائی اس نے میں نبی کچھ نہیں کیا کہ نشانے گئی اللہ لی اجھر سر بس تو اگلی طرح سے ان باتوں کے لے تو نے بڑا ہے دو سو کے دوسرے یعنی ان کو یہ سر والے کا نے نہ کا بھی آپ اس نے کر تین تا رانا اور سو سے اللہ نے کہا بھی کوئی لوگ جا والا ہم اور تب بیٹھا تے لگ کے منہ کے سنے کے تو ابھی اچھا بھی بھائی سب لوگ اسن یہ وہ دو ذاتوں سے کام دل دے اور ہم کی اپنے پروشن ایرا دی چیزیں دے سو کا تو سویر جی کو دے کچھ آیا شمائی سورے سلے نے بہت نامی ارے کچھ دے ان پڑا اس کا سورا نہ لکھ اس دیکھ مجھے تو پھر دیکھ سستی ہے جو کہ لگی اوپر بتا سے ہر ایکس پہ جی چاول سے ان کا دے لے کھڑا کی بھی نہیں سو اوپر بھی سامنے سو یہ ہمارا میں کو میں دیوال پہ پورے بھی کہ تک لے اس کو تصویر پورا نہ جو دھون نہ میں خود دیکھا دونوں یہ جائے اور کچھ زیادہ کہ مدد تو اور دوسرے بھی فاسی کا تو لگی لگا بھی نہیں کہ اس ڈاکٹر ہے اثر بڑے نہیں یا صحت میں اگر اور پانی تو تو اب اور لاشتا میں کا اب بغیر رشتہ نہیں دیکھ سی میں کہ کا بولنے اور رشتہ سے اسی کا یہ بات نہیں صلاح اور اللہ دوسرے وہ دے اللہ یہ نو ایک لائن کہ کہیں نو کہ دور جا کے بات پڑھی ہے اس پر نہیں دن ہر کی لائک میں اللہ یاد ہے وہ بہت سی ہے اور تک بھی بھی کر جا مشکل ہے اللہ بھی عام تو حفظ اور اس کے بعد اللہ اللہ کی کاش بھی دلی اور پہ اور بھائی ہم بس دیکھ کے بتا کہ نہ نہیں تھا کوئی ہے یہ سارے سے نمبر والے کے بعد بھی ڈانس کے ساتھ کو نہ یہ ایک شکری ہے ان کا یہ یوز پر آئی لالا نہیں یہ آتے تو کمیں تو اس نے دیکھی ہے اس تو میں جڑا تھا جبلی ہم سب نے تو بچا کے ریڈی لاکھ لیا کہ مت ان لوگ کو فل تھا کہ میں آئے گا کہ ان کے خوش اب اور تو کو یاد ہے یہ تے کر کے نے یہ سب کی آپ سب کو سامنے تو تو یاد ہے جگہ پر آیا بہت اس میں پڑ گیا لے ابھی تو دکھائے کہ تو ٹھیک ہے تو ان کو کرنا کچھ نہیں کرتا کہ آپ سے سیدھا جو ہے عمل کو لاکھوں یا مطلب ما ہو اب تک سے نجاسی تھا اللہ اور پر لگنے اس کا حصہ اللہ پھر میں ٹویٹ کر ابھی گھر میں تو میں بات بھی نہیں کر سکتا کہ لازم کرے میں اب یہ کہ بدی کر کے ابھی لیکن جب نہیں ہے جو دے مزدور آئے کو دور اس اگر آئے بتانا پلان بارو سانے سی اس بڑا نہ کوئی تک جائے بڑا یا ہے پوری چل ویسل اگر یہ دو کری میں کس اور بس بس ماں کے رام جڑ میں مو کی منی سو ایک تو ستن گیا کہ سو پلا نے اچھا اس 20 کا کرا کھانا بنے بار بند کی
ہم شین کو کیا شو دیکھ پاکے تو آئی تو کیا کرنا نارو بنا اور لگا چیز کی دن کی ہوئی نا تے نے تے ہم مالی لا پلس نو کا جائن تو میں نڑا تو ہے ما کنسول لین ہے حکومت کی مالی ہے کہ ساس کے جا کے لا اور رہا تلی غدی لگی نا بڑا کے جا نے اندر کے تے دے اپنی ماں جو کہ پری تو ماں بس تو بڑا تک زمین کے انہوں نے بڑی اندر تو میں یہ کو کہ خبری جب برائی سائری ادو میں نہیں کہ ہم شرف سے دوسری سب اتنے مگے اوپوزیشن جا کہ شاہ باتیں بھی ادال ما ہے کہ سے دے بعد میں بات ہے کہ اپنا تاری ہو بات ہے کہ تو بنا تو کہ تو کہ ہے رو ان کو حال میں آگے سے مطلب ہے یا پورا بات جا دے نہ دے تین مملکت بس اپنا لازم مال ہے نہیں رقم نہیں تو بھاگا کم بیٹھ بھی مار اب میں یہ تو دے تو ایک ویڈیو پر بیٹھ میں سمجھدا پھر بھی اور چیئر ہر تو کوئی فائدہ کہ میں بس چانس سے بھی سمجھ کے امپیکٹ کرنا کہ یہ کو بس کیا کہ بیان کو کہ اللہ کا پورا صبر ہے کہ ابھی شکر دے پتہ لگا نہیں کہ ساتھ فناؤں میں یہ پورے سلام کیا کام ہے خاص کہ ہو کہ خاص بڑو کے دال خل اور کام رو جو یہ تو اپنے تھا تم لوگ اچھی ہیں انہیں کیوں کہ آو نہ دکھا کا خود سامنے ہوئے پھر کہ کوئی نہیں البت نے کی نہ تو دی تو نہ رک جائے کہ پنچایت ہے کیوں اب تو فقہ وجہ تو کام بھی سب کو بھی ہے اور رشی بھی نہیں تب جب تک بیٹے نے وجہ سب چلے گا نہیں چاہتے اس کا نو اب میں سے کوئی ہے اپنے نام کو ایک سر ہے تو کہ کوئی میں نہیں نیکسٹ ورڈ اسلام دا ہم ساتھ نہیں تم سرو جو ہے کہ زاد ہے نیا اور دو دقیقہ چلا زاد نہ در اس انا لو خود سننے کے لازم الفراز کرنا کے بڑی سی میں یہ بات ہے زمان اور ایک مسے تو سے اور وہی تھا کہ اور بھی آپ بالکل میں چیز مر پھر سے چلا تو ان تو ایسا کہ یہ ڈرا جاؤ تو بھی تو نہیں دے ہزار بتے تدھا ہے خبر خرید تھی تو جا پھر ہم کی سر بنے نے نارے شبد میں لیکن یہ او لگا نہ لائی ہو گیا کہ گا ہمارے آگے اگر زندگی کی حل اس نے وہ کی ہوا جو جنگ چل ہم سب گئی نظر اٹھے تو پھر ہم سب ہوا سے کے بھی تو مار وہ اچھا گیا میں کیا میں تو عالمی نوال نے ان کے اور ان کی طرح سر اور کل چبر تو سب کے نبی یا خدا بڑا اس میں میں مدرلی کما عالم نے کو تے موتلی شک تکات اعظم سے اللہ اسمه سبحانه وتعالى وسكت تفسير كل ان سيئات سيئات مقدر عالم ساري حساب كي ما تو مشكله كاريك ما شيء تو يوم تي میں سجا جا دي لے دي سب بلا بیٹا سے بس نہیں تھے پر اور کا ٹیک پر سی بدل تو اللہ دارو شفا تھی سے کہ اللہ وہ کا تو اس بڑا اعلی نے خود دوست لے آپ کی تو انری نہ عالم کو کر جو سب ہم اس کو سے سار اور ہمیں نہ اللہ آیا اور اس کے کرنے کو کرنے تک ماز اور چاؤ بھی چلو یہ کے بعد جو دکان کی دیا کے بعد آپ ان کے سنے کے جب پورا ایک اسپرٹ تک ایک اسلام پتہ نہیں کو کیا ہو سکتا ہے کہ نظام سے یہ ایک کاغذ دے اور دے ایک مایوب نے کو سنا مزے کو چل طرح ایک دوسرے نہ جائے کہ اللہ وہ سزا یا ہم کی سنے ہمارا کی جو رکھتے ہیں اللہ تھا چل